دوستو، جب بھی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے عقیدت مند عراق کی سرزمین پر جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ سننے میں آتا ہے کہ وہاں پر 10 محرم کے دن گرمی کی شدت عام دنوں سے کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ آسمان کی رنگت عام دنوں کے مقابلے میں ایک الگ سا رنگ دیتی نظر آتی ہے، جیسا کہ آسمان کا رنگ سرخی مائل سا ہونے لگتا ہے یا مٹیالہ سا ہونے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ محرم کا دن عراق میں کربلا کے مقام پر گرم ترین دن ہوتا ہے۔ یہ وہی میدان ہے دوستو جہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اور اصحاب کے خون کو پانی کی طرح سے بہایا گیا اور میدان کربلا ان جیالوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ دوستو، یہ واقعہ ایسا ہے کہ جب بھی اسے سنا جائے دل میں ایک عجیب سی کیفیت جنم لینے لگتی ہے۔ جب بھی یزید کی سفاکی اور بے حسی کو تاریخ کے پنوں میں پڑھا جاتا ہے تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور خون ایسے گرم جوشی دکھاتا ہے کہ اگر وہ سامنے ہو تو اس کو حشر بگاڑ کے رکھ دیا جائے۔ یہ ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت ہے کہ ہم جب بھی یہ واقعہ سنتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری آنکھیں وہ منظر دیکھ رہی ہیں، اور جو لوگ کربلا کے میدان میں جاتے ہیں انہیں جب یہ واقعات یاد آتے ہیں تو سب کچھ ہوتا ہوا دکھائی دینے لگتا ہے۔ دشمنان دین کے لیے دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں۔ ایسے ہی جذبات لیے مرسلین نامی ایک نوجوان بھی پاکستان سے عراق میں محرم کی پہلی تاریخ کو پہنچا تھا۔ اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ وہ 10 محرم تک عراق میں ہی رہے گا۔ کافی دن اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک پر گزارے، حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک پر بھی گیا، تمام زیارتیں بھی کیں، لیکن 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں جب شہادت کا واقعہ اسے یاد آنے لگا تو اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اسے لگا کہ شور سا مچ رہا ہے، عورتوں اور بچوں کی چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہوں، ظالم اور دشمنان دین کی تلواریں چل رہی ہوں اور صحابہ کرام اجمعین ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہوں۔ مرسلین نے سن رکھا تھا کہ 10 محرم کو کیا واقعہ پیش آیا تھا اور اسے ازبر بھی تھا۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا نادر اور عجیب و غریب واقعہ ہے۔ دنیا میں یہی ایک واقعہ ایسا ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، شمس و قمر متاثر ہوئے، حتیٰ کہ خود خداوند عالم متاثر ہوا۔ اس کا تاثر شفق کی سرخی ہے جو واقعہ کربلا کے بعد سے افق آسمانی پر ظاہر ہونے لگی۔ یہ وہ غم انگیز اور علم آفرین واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو لایا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر رسول اور اولاد رسول کی دشمنی ہے۔ بدر و احد، خندق و خیبر میں قتل ہونے والے کفار کی اولاد نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی اولاد سے بدلہ لینے کے جذبات اسلامی کفاروں کے دلوں میں عہد رسول سے ہی کروٹیں لے رہے تھے، لیکن عدم اقتدار کی وجہ سے کچھ بن نہ آتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام برسر اقتدار آئے تو ان لوگوں کو مقابلے کا موقع ملا جو عنان حکومت کو دانتوں سے تھام کر جگہ پکڑ چکے تھے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ یزید ابن معاویہ خلیفہ بن گیا۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام شہید کیے جا چکے تھے۔ عہد یزید میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع تھا۔ یزید نے خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ تیار کیا اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں آ پہنچے۔ یزید نے بروایت 80,000 فوج بھجوا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو 18 بنی ہاشم اور 72 اصحاب سمیت چند گھنٹوں میں قتل کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہو کر 2 محرم الحرام 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں پہنچے۔ ظالموں نے 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا اور 10ویں محرم کو نہایت بے دردی سے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو قتل کر ڈالا۔ یہ سب جب مرسلین کو یاد آیا تو اسے لگا کہ یہ سب کچھ ابھی کربلا کے میدان میں ہو رہا ہے۔ غصے اور اشتعال کے مارے اس نے دونوں مٹھیاں بھینچ لیں، اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہاں اور بھی بہت سے زائرین آئے ہوئے تھے، کچھ رو رہے تھے، سسکیوں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، ہر دل غمزدہ تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ جیسے ہی عصر کا وقت ختم ہوا اور مغرب کا وقت شروع ہوا، 10 محرم کا چاند آسمان پر نظر آیا کہ اچانک مرسلین کی نظر آسمان کی طرف اٹھی۔
آج بھی آسمان کی رنگت سرخی مائل ہو رہی تھی۔ لیکن یہ کیا؟ اس نے آسمان پر یہ کیا منظر دیکھا تھا؟ اسے لگا جیسے آسمان پر بادلوں سے کچھ شبیہیں بن رہی ہیں، جیسے گھوڑے پر کوئی شخص سوار ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اس نے دوسری جانب دیکھا تو تب بھی اسے ایسا ہی لگا کہ وہاں بھی ایک اور گھڑ سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے۔ کچھ پل میں اسے یہ لگنے لگا کہ جیسے وہ دونوں بادلوں سے بنی شبیہیں آپس میں لڑنے لگی ہوں۔ آسمان پر بادلوں سے کچھ نقشے سے بنے ہوئے نظر آ رہے تھے، جیسے اوپر کوئی جنگ کا میدان ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ مرسلین کو لگا کہ شاید یہ اس کی کوئی ذہنی سوچ یا خیال ہے کہ جیسے ہی اس نے آنکھیں مسل کر دوبارہ آسمان کی طرف دیکھا تب بھی اسے ایسا ہی لگا۔ اس نے اپنے پاس کھڑے ایک ساتھی سے کہا کہ آسمان کی جانب دیکھے۔ جب اس کے ساتھ کھڑے ساتھی نے آسمان کی طرف دیکھا تو مرسلین اسے بتانے لگا کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے آسمان پر دو گھڑ سوار آپس میں لڑ رہے ہوں۔ اس شخص نے بھی جب غور کیا تو کہنے لگا کہ ہاں، مجھے بھی بادلوں سے کچھ ایسے ہی نقشے بنے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہی بات انہوں نے بہت سارے نوجوان زائرین سے کی اور سب نے ہی آسمان کو توجہ سے دیکھنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کے دل دھڑکنا بھول گئے تھے۔ ایسا منظر تو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کسی نے یہ کہا کہ شاید یہ کوئی قرب قیامت کی نشانی ہے یا اللہ کا کوئی معجزہ ہے، لیکن کچھ نے کہا کہ شاید یہ ہماری ذہن کی سوچ کا نتیجہ ہے۔ بعض اوقات انسان جو کچھ سوچتا ہے ویسے ہی نقش و نگار اسے آسمان پر بادلوں سے بنے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں۔ کبھی چاند کے اندر کوئی عورت چرخہ کاٹتی ہوئی نظر آتی ہے تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ چاند کے آنکھ ناک منہ بنے ہوئے ہیں۔ گو کہ جتنے منہ اتنی ہی باتیں تھیں، لیکن غالب گمان یہی تھا کہ شاید مرسلین ایسے واقعات کو یاد کر کے ویسا ہی ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ اس لیے اسے یہ لگا واللہ عالم کس واقعے کی کیا حقیقت ہے۔ یہ سچ ہے کہ محرم کے شروع ہوتے ہی جہاں جہاں مسلمان ہیں سبھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں شامل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی انہیں کربلا کا واقعہ یاد آتا ہے ان کی آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، سینوں میں دل تڑپنے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر 10 محرم میں واقعہ کربلا دہرایا جا رہا ہے، غم تازہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت رکھنا اور ان کے غم میں دلوں کا تڑپ جانا، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا ان سے محبت کی علامت ہے۔ ایسا ہونا ہمارے اندر ایمان کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت اور صحابہ سے محبت دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان سے بغض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض ہونے کا بیان۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہی رضائے الہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سورہ مائدہ۔ اور مہاجرین اور ان کے مددگار انصار میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ سورہ توبہ۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت علیہم السلام اور صحابہ کرام اجمعین کی محبت سے ہمیشہ منور رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔